السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کا سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ۔ آج ہم اس سبق کو پڑھنے کے لیے کتاب کے صفحہ نمبر 75 پہ جائیں گے۔ حاصلات تعلم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی پرورش، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح، اولاد اور حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ آیت مباہلہ کے تناظر میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا مقام و مرتبہ جان سکیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی شجاعت، عدالت، اخلاق و عادات، سخاوت اور علمی فضیلت سے آگاہ ہو سکیں۔ اسلام میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی خدمات سے آگاہ ہو سکیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی شجاعت کے واقعات جان سکیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی صفات جان کر روزمرہ زندگی میں ان کو اپنا سکیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کا نام تھا حضرت علی، جن کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ہوتا ہے۔ قبول اسلام کے وقت آپ کرم اللہ وجہ کی عمر 10 سال تھی، اور اس وقت 10 سال کی عمر میں کسی بھی بچے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے سب سے چھوٹے بچوں میں سب سے چھوٹے یہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کرم اللہ وجہ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کرم اللہ وجہ کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پائی۔ ابو الحسن تو اس لیے ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام حسن ہے، تو حسن کے ابو، ان کی کنیت ابو الحسن بن گئی۔ ابو تراب ان کی کنیت کیسے ہے؟ تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے اندر لت پت لیٹے پڑے تھے، مزہ آ رہا تھا، مٹی کے اندر لیٹے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں ہی اس وقت کہا، اے ابو تراب، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس انداز میں ابو تراب کہا، تو اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ابو تراب بھی پڑ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کرم اللہ وجہ سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کرم اللہ وجہ کو 3 بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محسن جو تھے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور 2 بیٹوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوازا تھا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بھی اولاد تھی۔ سیرت و کردار: حضرت علی کرم اللہ وجہ انتہائی پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کرم اللہ وجہ بہت سخی اور فیاض تھے۔ شجاعت اور بہادری میں آپ کرم اللہ وجہ اپنی مثال آپ تھے۔ جنگ خیبر میں آپ کرم اللہ وجہ نے پہلے وار میں ہی مشہور یہودی سردار اس کی وجہ سے مضبوط قلعہ نعیم فتح ہوا۔ آپ کرم اللہ وجہ کو فاتح خیبر اور اسد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ بہت بڑے منصف اور قاضی القسنات رہے۔ آپ کرم اللہ وجہ کے کئی فیصلے آج بھی آپ کرم اللہ وجہ کی حکمت و دانش کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کئی غیر مسلموں نے آپ کرم اللہ وجہ کے دانش مندانہ فیصلے دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ دعوت و تبلیغ سے نہیں بلکہ صرف فیصلے سنے، کسی کو دیتے ہوئے انصاف پر مبنی فیصلے، اور اسلام قبول کر لیا۔ فضائل: حضرت علی کرم اللہ وجہ کا علمی مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ کرم اللہ وجہ کاتب وحی اور حافظ قرآن تھے۔ کاتب وحی کہتے ہیں قرآن پاک کی وہ آیات جو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آ رہے ہیں۔
جب وہ آسمان سے لے کر آتے تھے تو زبانی سناتے تھے، لکھ کر نہیں لے کر آتے تھے۔ جب وہ سناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے تھے، اور یاد کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہتے تھے کہ اس کو لکھو، تو وہ لکھنے والے چند لوگوں کا گروہ تھا، چند لوگوں پر مشتمل ایک جماعت تھی، جن میں سے کبھی کوئی تو کبھی کوئی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے لکھنے کا۔ ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو وحی کے الفاظ لکھا کرتے تھے، اس لیے انہیں کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہہ قرآن کریم کی ہر آیت کی شان نزول جانتے تھے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت کیوں نازل کی گئی، جب جس جگہ پر آیت نازل ہوتی تھی تو جو اس وقت کے واقعات اور حالات ہوتے تھے اس کے مطابق آیت نازل ہوتی تھی، کیونکہ قرآن تو سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ یوں لوگوں کو یوں دین پر لے کر آئیں۔ جو واقعہ پیش آتا تھا اس کی رہنمائی اللہ پاک قرآن پاک کی آیت نازل فرما کر دیا کرتے تھے۔ تو کون سی آیت کی نازل ہونے کی کیا وجہ ہے، یہ تمام تر معلومات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ معاہدہ صلح حدیبیہ بھی آپ کرم اللہ وجہ نے ہی تحریر کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جس کی تحریر ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، وہ بھی اس کی خصوصیت بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ اتنی ساری صفات کے مالک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں نہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر کیوں نہ ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔